امریکہ اور ایران کے پھر ایک دوسرے پر حملے۔ امریکہ نے ایران کے صوبے ہرمزگان میں 4 میزائل داغے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے کہا کہ ایران کی دفاعی تنصیبات اور ڈرون ذخیرہ گاہوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے بھی جوابی حملے۔ خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بحرین اور کویت کا ڈرونز اور میزائل روک کر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ آبنائے ہرمز کے انتظام میں کسی قسم کی مداخلت خطے میں کشیدگی بڑھانے کا سبب بنے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عراقی وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران امریکہ مفاہمت کے مطابق آبنائے ہرمز 30 دن کے اندر بحال ہو جائے گی۔ انتظام مکمل طور پر ایران کے اختیار میں ہوگا۔ کسی قسم کی مداخلت آبی گزرگاہ کی بحالی میں تاخیر کا باعث بنے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی۔ کہا جنگ بندی معاہدے کی دوبارہ خلاف ورزی کے جواب میں حملے کیے۔ لگتا ہے ایران نے اب تک کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم مزید تحمل کا مظاہرہ نہ کریں۔ ایسا ہوا تو ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ پاکستان کا امریکہ ایران پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین خارجہ امور کی سربراہ کا رابطہ۔ یورپی یونین کا حالیہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تحفظات کا اظہار۔ کہا رابطے کے ذرائع کھلے رہنے چاہیے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ کویت اور بحرین کی اپنی سرزمین پر ڈرون حملوں کی مذمت۔ کویت نے کہا کہ بار بار ہونے والے حملے ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ بحرین نے کہا کہ اپنی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کا حق حاصل ہے۔ کراچی میں رینجرز کے کیمپ پر حملہ، 3 جوان شہید، 4 زخمی۔ جوابی فائرنگ میں 3 دہشت گرد مارے گئے، 1 زخمی افغان دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق حملہ کالعدم تنظیم جماعت الاحرار کے دہشت گردوں نے کیا۔ خوارج نے کیمپ کے مرکزی گیٹ پر دھماکے کے بعد اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ رینجرز نے خوارج کے مذموم مزاحم کو ناکام بنا دیا۔ حملے میں شہید رینجرز کے جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ کہا شہداء کی قربانیاں قوم کی حفاظت کے لیے ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ISPR نے کہا کہ پاکستان اپنے جوانوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حملے کے مرتکب افراد کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرے گا۔ غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک انسداد دہشت گردی مہم پوری رفتار سے جاری رہے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ ایران سے سستا تیل و گیس خریدنے پر غور کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم قیمتوں پر عالمی منڈی سے زیادہ فائدہ عوام کو دیا۔ پچھلے ہفتے پیٹرول کی قیمت جتنی قیمت کم ہوئی اس سے بڑھ کر ریلیف دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں نہیں ہے، حکومت وزیر اعظم اور وزراء ہیں، صدر اور چیئرمین سینٹ حکومت نہیں۔ ہم سے کہا گیا کہ آپ الگ ہوں تو ہم بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم آپ سے الگ ہونے کا نہیں کہہ رہے، لیکن سندھ کے حقوق پر آواز تو بلند کریں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی بولے۔ کہا گیا MQM کے 2 وفاقی وزراء استعفیٰ دیں۔ پیپلز پارٹی صدر مملکت، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر کا استعفیٰ لائے۔ ہمارے وفاقی وزراء مستعفی ہونے کو تیار ہیں۔ سندھ میں پانی کی کمی ہے تو عہدے چھوڑ دیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا آئندہ مالی سال کا 60 ارب روپے کا بجٹ منظور۔ میئر مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی کے عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ KMC کے 11,500 ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا۔ شہر کی سڑکوں کی تعمیر کے لیے 40 کروڑ روپے مختص۔ کراچی چڑیا گھر، سفاری پارک اور کرنگی زو کے اپ گریڈیشن کے لیے 16 کروڑ روپے مختص۔ سعودی آئل کمپنی کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 14 افراد جاں بحق۔ سعودی سرکاری میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر سعودی عرب کے مشرقی ساحل کے قریب گرا۔ حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ فرانس میں سویلین طیارہ گر کر تباہ، 11 افراد ہلاک۔ حکام کے مطابق طیارہ مقامی پیراشوٹ اسکول کا تھا۔ مرنے والوں میں پائلٹ، 5 طلباء اور 5 اساتذہ شامل۔
वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1,500 के करीब पहुंच गई। हज़ारों अफराद जख्मी, 70,000 के करीब लापता, 400 के करीब इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 3,000 से ज़्यादा अफराद बेघर, मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। बैरून मुमालिक से आने वाले 1,600 इमदादी कारकुन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। यूरोप में जानलेवा गर्मी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। जर्मनी में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया, पारा 41 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड। बरतानिया में मुसलसल तीसरे रोज दर्जा हरारत 37 डिग्री से जायद रहा। स्कूल, हस्पताल और कारोबार सरगर्मियां मुतासिर। इटली में रोम, मिलान समेत 18 शहरों में रेड अलर्ट नाफिज। चेक रिपब्लिक में तारीख का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। डेनमार्क में 37 डिग्री के साथ मुल्क की तारीख का गर्म तरीन दिन रहा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे। सिंध में दादू, जैकबाबाद, लड़काना में दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा में पारा 45 डिग्री तक गया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में रहे। 1 जुलाई से मानसून का आगाज होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। रवा साल मानसून में कराची समेत सिंध में मामूल से कम बारिशें होंगी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की मुज़ाकराती अमल रोकने की धमकी। पासदारान इनकिलाब ने कहा कि जारहियत को इस्लामाबाद मुआहदे से मुतसादिम समझा जाएगा। हर हमले का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजारत ख़ारजा ने अमरीकी हमलों को जंगबंदी के मुनाफी करार दे दिया। कहा, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर सूरत दिफा करेंगे। ईरानी बहरिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में आइंदा खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के खिलाफ ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुफाहमत में पाकिस्तान के तामीरी और मौसर किरदार को सराहा। इसहाक डार ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान लेबनान के मामले पर कभी समझौता नहीं करेगा। अबूरी मुआहदे के तहत इसराइल लेबनान से इनख़िला और हमले रोकने का पाबंद है। लेबनानी सदर का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, अमरीका इसराइल पर जनूबी लेबनान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से इनख़िला के लिए दबाव डाले। लेबनान फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद के लिए जिम्मेदारियां पूरी करेगा। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई शहीद की तदफीन की तकरीबात 4 जुलाई से तेहरान और कुम में शुरू होंगी। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक तकरीबात में 2 करोड़ तक अफराद की शिरकत मुतवक्के। इराक के शहर करबला में भी ताज़ियती तकरीब होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर बाग के हल्का LA 17 से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी यासीन कोटली के हल्का LA 12 से मैदान में उतरने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने 35 हल्कों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को शेड्यूल। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ऐवान में पेश होने वाले बिल से लाइल्म निकले। नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि बिल ऐवान में लाया गया तो बताया क्यों नहीं गया। लाइल्म रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रुकन का डॉक्टर्स और नर्सों की भर्तियों में बेज़ाब्तियों का इल्जाम। असेंबली इजलास में उबैदुर रहमान ने कहा, डिप्टी कमिश्नर को डॉक्टर्स और नर्सों की भर्ती का इख्तियार किसने दिया? भर्तियों की इंक्वायरी के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम की जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को 78 साल में इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी आज मिली। अमरीका और ईरान एक मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं थे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविश ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमरीका ईरान जंग ना रुकती तो तेल की कीमत बेकाबू हो जाती।
مولانا فضل الرحمان نے کہا کالعدم ایکشن کمیٹی سے دھرنا منسوخ کرنے کی اپیل کی تھی. وزیر اعظم آفس کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا ہے. وزیر اعظم آفس مشاورتی عمل میں شریک ہے. آزاد کشمیر کے معاملے پر دونوں طرف سے مشاورت ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات. لاہور میں QR پینک بٹن نہ لگوانے والا رکشے، آن لائن ٹیکسی سمیت پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف 1 جولائی سے کریک ڈاؤن ہوگا. حکام کے مطابق شہر میں 45 مقامات پر ٹیمیں QR پینک بٹن لگانے کا کام کر رہی ہیں. ڈرائیونگ لائسنس، گاڑی کی رجسٹریشن بک اور ای چالان کلیئرنس لازمی. خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں گلیشیئر پگھلنے کا خدشہ، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کا بھی خطرہ. NDMA نے الرٹ جاری کر دیا. 3 جولائی تک گلگت بلتستان میں پانی کے بہاؤ میں تیزی کا امکان. بیامر، اپر اور لوئر چترال، سوات اور ملحقہ علاقوں میں بھی احتیاط کی ہدایت. لاہور میں میراتھن، بچوں، خواتین اور بزرگوں نے بھی حصہ لیا. 400 سے زائد افراد نے 5 کلومیٹر کی دوڑ لگائی. ملک میں آج سب سے زیادہ درجہ حرارت دلبندین اور نکنڈی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. نورپور تھل، بھکر، سبی، جیکب آباد اور دادو میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ. کراچی میں پارہ 35 ڈگری تک پہنچا. پشاور میں 42 اور اسلام آباد 41. لاہور میں 42 ڈگری ریکارڈ. کوئٹہ میں 40، کردو میں 35، مظفر آباد میں 39 ڈگری ریکارڈ کیا گیا.